بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا سوالات اور جوابات ہوئے تھے، وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس شیطان کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے آہت کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا کہ جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بر لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے، پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور سدیو غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو مرنے کے بعد ان کی قبر کو کیوں کر سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے پروردگار کے یہاں میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کافی روز سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی، گھر والے، دوست اور رشتہ داروں کی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان کہنے لگا، حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز باجماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز باجماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا حاصل ہوتی ہے جب وہ فراغت پا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔
اس طرح جب وہ حج کو نکلتا ہے تو اس کی واپسی تک میرے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں بھاتی۔ یہ چاہتا ہے جیسے میں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بچے اور بچیوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، جیسے کہ میں اور میری اولاد جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو راہ حق سے بھٹکا دے، برے راہ کا مسافر کرے، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں ان کو ملوث کرے اور ان کی آخرت کو لوٹ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور ان کی دھوکے بازیوں سے بچائے رکھے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سن رہے تھے RV چینل۔